اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بھائی اکرم میرے پاس آ کر بیٹھیں، آ جائیں آئیں ادھر میرے پاس۔ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ہمارے چچا جان نذیر احمد صاحب دنیا فانی سے انتقال کر گئے۔ موت بہت بڑی تلخ حقیقت ہے، ہر کسی کو آنی ہے، چاہے تیاری کرو یا نہ کرو، موت نے پھر بھی آنا ہے۔ اور میں نے آپ احباب کے سامنے آیات جو پڑھی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے یاد ہے کہ جب بھائی اکرم کے فوت ہوئے تھے نا، بھائی سلیم صاحب، تو ان کی قرآن خوانی الخلیل مسجد میں تھی، تو وہاں میں نے ایک عنوان بیان کیا تھا کہ ہر زمانہ حضور کا زمانہ ہے، اور دوسرا عنوان ساتھ یہ تھا کہ عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھنا، یہاں بڑے بڑے عالم تشریف فرما ہیں، ہمارے بھائی قاری نوید عطاری صاحب عالم دین ہیں، انشاءاللہ میرے بعد انہی کا خطاب ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی اللہ پاک نے دنیا کو تیار نہیں کیا، صرف روحیں پیدا کی اور پوچھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں؟ سب روحیں خاموش رہیں۔ سب سے پہلے روح محمد نے جواب دیا، آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قالوا بلا، کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہاں تک کہ امام الانبیاء نے سب سے پہلے کہا، پھر آپ کی تقلید کرتے ہوئے سب روحوں نے کہا۔ پتہ یہ چلا کہ عالم ارواح میں بھی عزت کس کی ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے دنیا کو تیار کیا، معمولی بات نہیں، دنیا کو تیار کیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھرتی پر بھیجا۔ کہاں پر بھیجا؟ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھتے کیا ہے کہ درخت کے نیچے ایک بڑی خوبصورت حسین نوجوان لڑکی بیٹھی ہے جنتی لباس پہن کر۔ پوچھا کون ہے؟ جواب ملا تمہاری گھر والی۔ فرمایا اس کے قریب جاؤں، ہاتھ لگاؤں؟ فرمایا نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، حق مہر پہلے ادا کرو۔ الہی کیا دینا پڑے گا؟ سونا دوں، چاندی دوں، ہیرے جواہرات دوں، کیا دینا پڑے گا؟ فرمایا او اے آدم، تم ساری کائنات کے ابا ہو، یہ ساری کائنات کی امی جان ہے، آج حق مہر یوں ادا ہوگا، آمنہ کے لال پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حق مہر کس طریقے سے ادا ہوا کون نہیں جانتا؟ آدم علیہ السلام دھرتی پر پہلے آدمی، اور آدم علیہ السلام کا مقام بتاؤں، آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہرنیاں آئیں، یہاں تک کہ ہرنی جتنی بھی آئیں، یہاں تک کہ جس ہرنی نے سلام کیا، آپ نے جس پر ہاتھ پھیرا، آج ان سے یہاں تک کہ کستوری ملتی۔ اتنا مقام دیا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے۔ پھر بھی اپنے بیٹے کو وصیت کرنے لگے، کہنے لگے بیٹا جب بھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مانگنا مالک کی کائنات سے، پر دعا کے شروع اور اخیر میں یہاں تک کہ آمنہ کے لال پر درود پاک ضرور پڑھنا۔ کس کا دور چل رہا ہے؟
आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, यहाँ तक कि ज़माना उनका है, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ, साबित करना चाहता हूँ, हर ज़माना हमारे आका का ज़माना है। यहाँ तक कारी साहब तशरीफ़ फरमा है, हमारे कारी नवीद अतारी साहब, इनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ तक कि जो दुआ में अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ न पढ़ा जाए, वो दुआ यहाँ तक कि मुअल्लक हो जाती है, आसमान और ज़मीन के दरमियान में लटका दी जाती है, वो दुआ कबूल नहीं होती जिस दुआ में दुरूद शरीफ ना हो। मामूली बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह को तैयार किया, इनको खलीलुर रहमान कहा जाता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का दोस्त, रहमान का दोस्त और मालिकी कायनात का दोस्त। आज यारियां कैसी, खुदा की कसम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यारी की तारीफ कोई और नहीं करता, खुद अल्लाह करता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरा यार है, मेरा दोस्त है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आर्डर क्या मिला? बैतुल्लाह को तैयार करो। है नबी, बैतुल्लाह की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ कोई FA पढ़ रहा हो, BA कर रहा हो, MA पढ़ रहा हो, मस्जिद में आकर झाड़ू नहीं लगाता, सफाई करके राजी नहीं। हाँ, मेरे भाई कारी नवीद अतारी साहब से पूछ सकते हो, औरत जात होकर हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, हजरत जी कैसे अल्लाह के घर बैतुल मुकद्दस की सफाई किया करती थी। कौन है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान। आज हमने मकाम भुला दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों मस्जिद नबवी की सफाई कर रहे हैं। सरकार दूर से आए, इशारा इवें किता, मैं ताकू गला कड़ी पावना चाहना, ताकू जफ्फी पावना चाहना, ताकू मैं मिलना चाहना। दोनों सहाबा अपने लिबास को झाड़ने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा गले मिलने का तर्क कर दिया। फरमाया कि मैं तुम्हें इस टाइम नहीं मिल रहा था, ये मस्जिद की जो गर्दो गुबार उड़ती है, जो मट्टी उड़ती है, ये जन्नत से भी ज्यादा आला है, मैं तो इनको जफ्फी पावना चाहना हूँ, और तुमने इसे झाड़ कर गिरा दी, मैं मिलूं किसे? कितना ऊंचा मकाम बताया आका ने सफाई का, मस्जिद की सफाई करने का। ये दावत इस्लामी सारी जिंदगी क्या कर रही है? यही आओ दीन की तरफ हो, इनका इखलाक देखो, इनका प्यार देखो, इनका किरदार देखो। मदनी चैनल, बड़े बड़े चैनल बंद हो जाते हैं, कोई माई का लाल मदनी चैनल बंद नहीं करा सकता। इंशाअल्लाह और बढ़ेगा, और यहाँ तक के बढ़ेगा, यहाँ तक के फूलेगा, इस कदर इसके अंदर और भी अनवारात पैदा होंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम मेरा बेटा हुसैन अली देखने बैठता है, कई कई घंटे छोड़ता नहीं, मजा आ रहा होता है। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ तक कि तबलीग सिखा रहे हैं, लेकिन हम सारा दिन टच मोबाइल पे। मोहल्ले की नानी अम्मा आ गई मेरे घर में, मेरे घर वाली आदि शायद मेरे नाल कोई गाल करना चाहती होती, आधा घंटा थी गए मोबाइल च लगी पई है। आखिर मेरी बेगम ने पूछे खैर है कि में आयो? खैर मनो गेम जरा खेड़ती बैठी, खेड घिलना वाल तोड़े नाल गाल करे। यानी कि नानी अम्मा भी पाप जी को लगी पई है, कबर च लत्ता है ना। आखिर घरों बुलावा आ गए, अच्छा हाली वेंदी पे वाल तेरे नाल आके गाल करे सा, यानी कि आधा घंटा गेम में च लग गए। जब नानी का ये हाल हो, नवासियों का क्या हाल होगा? अब बाबा नमाज कुरान हम सब भूल गए। लोगों का यही ख्याल है कि बस नमाज कुरान पढ़े तो कारी नवीद अतारी साहब पढ़े, या हमारे कारी साहब बैठे हैं अदनान साहब, आदिल साहब, ये पढ़े, कारी आदिल साहब जिन्होंने अभी नात पढ़ी है। हमारी अब तवज्जो भी नहीं दीन की तरफ, जितना मर्जी समझा लो। बताना यह चाहता हूँ, इमामुल अंबिया की इज्जत है हर जमाने में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्री का काम किया, बैतुल्लाह को तैयार किया। इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजदूरी का काम किया।
پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی ہو کر، پیغمبر ہو کر یہاں تک کہ مزدوری کا کام کر رہے ہیں، ہمیں کیا ہوگا گیا؟ اللہ کے گھر کا کوئی کام کر کے راضی نہیں۔ اب بھی کئی ٹوٹیاں خراب ہیں، کسی کو توفیق نہیں ہوگی۔ سارا دن کتنا پانی ضائع ہوتا ہے، اگر کوئی نمازی جائے لمبر کو بلا کے لائے 200-400 خرچہ کرے، اگر وقت نہ لگے آ کر میرا سر قلم کر دینا۔ اگر یہ سوچ رکھو کہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، موٹر میں ٹینکی میں کتنا پانی کھڑا ہوتا ہے، منو کے حساب سے سارا ضائع ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پرواہ بھی نہیں۔ اپنے گھر کی پرواہ ہے، اپنی اولاد کی پرواہ ہے، اپنی بیگم صاحبہ کی پرواہ ہے، پرواہ نہیں تو ماں کی بھی نہیں۔ اگر ماں آکھلے وے بیٹا آج دل آدھا پیس کھوا اماں کاروباری کیا نہیں، ماں کہہ دے کاروبار نہیں، بیوی آکھا جی پیس کھاون تے دل ہے، حاضر میری جان ہونے آیا پیس، بیگم کے لیے آ جائے گا، ماں کے لیے نہیں۔ خود خیال نہیں کرتا کہ ماں کو سوٹ، ماں بھی شرم کے مارے نہیں کہتی کیا کہوں بچے کو، خود خیال نہیں کرتا کہ سوٹ بھی لے کر دے دوں، یعنی کہ ہم ماں باپ کی وہ قدر بھی نہیں کرتے۔ اور مجھے بھائی ارشد بتا رہے تھے، اللہ پاک عبدالوہاب کو سلامت رکھے، عبدالسلام کو، کہ دونوں بھائی خدمت کرنے والے والد گرامی کے۔ اور میں جب غسل کی تیاری کر رہا تھا، یہاں تک کہ واٹویاں بنا رہا تھا، بھائی کہہ رہا تھا کہ مجھے کل آیا ہوں سکون ملا ہے، ابا جان کے پیر دبائے ہیں، یہاں تک کہ ذرا بازو دبانے لگا ہوں، ہاتھ نہیں لگانے دے رہے تھے، لیکن کہنے لگے کہ سکون ملا ان کاموں۔ یہ ماں باپ کا مقام ہم نہیں سمجھ سکتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک کہ ابوا کے مقام پر گئے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا؟ آمنہ کے لال کو دیکھا، یہاں تک کہ ریش مبارک ہے، ماں کی قبر کو لپٹے ہوئے ہیں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو، اور طویل پر ریش مبارک لگ رہی ہے۔ معمولی شان نہیں، آملہ کے لال نے بتا دیا، عبداللہ کے دلارے نے بتا دیا، عبد المطلب کے پوتے نے بتا دیا، حضرت علی مرتضیٰ کے چچا داد بھائی نے بتا دیا۔ اور لوگوں کتنا اونچا مقام ہے امی جان کا۔ خدا کی قسم امام الانبیاء کی 6 سال کی عمر تھی، یہاں تک کہ امام الانبیاء ننیال سے واپس آ رہے تھے، ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب سے واپس آ رہے تھے، مدینہ سرکار گئے تب بنا، نبی کا شہر بنا، یہاں تک کہ مدینے سے آ رہے تھے، راستے میں ہی امام الانبیاء کی امی جان کی اچانک حالت بڑی خراب ہو گئی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دعائیں دی، فرمایا بیٹا وہ وقت دور نہیں، اللہ تجھے بڑا اونچا مقام دے گا، اللہ تجھے بڑی شہرت دے گا، اللہ تیرا نام بڑا بلند کرے گا، کیونکہ دنیا کو کیا معلوم ہے اللہ پاک نے آمنہ کے لال کے نام کو بڑا بلند کیا ہوا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں دیتی دیتی یہاں تک کہ انتقال کر گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، یہاں تک کہ ام ایمن بھی ساتھ ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے سیدہ دائی حلیمہ سعدیہ کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے، دائی حلیمہ سعدیہ کا سرکار نے دودھ پیا ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں ام ایمن نے بھی سرکار کو دودھ پلایا، یہ بھی سرکار کی امی جان ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفن کا انتظام کیا، غسل کا انتظام کیا، قبر کا انتظام کیا، یہاں تک کہ قبر میں جب مدفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ ام ایمن فرماتی ہیں کہ ماں کی قبر کو لپٹے ہوئے تھے، آقا رو رہے تھے، ام ایمن نے کہا آقا چلیں مکہ مکرمہ واپس چلیں، فرمایا اس گڑھے میں میری امی جان ہے۔ پھر کہا فرمایا اس گڑھے میں میری امی جان ہے، 3 مرتبہ سرکار نے یہی کہا، پھر اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے کر آئے۔ یاد رکھنا میں یہ بتانا چاہتا ہوں آمنہ کے لال کی پوری کائنات میں بڑی عزت ہے، آج بھی تمہاری بیوی یا میری بیوی، سننا یہ بات، پانی کی پیاس ہو یا بھوک لگی ہو،
کھانا دے، پانی پلا، میں تھکا ہوا ہوں، اگر وہ کہہ دے میں درود شریف پڑھ رہی ہوں، کیا خیال ہے؟ بلڈ پریشر اگر ہائی ہوئے تو ٹھڈا تھی اسے، تو سب پڑھ، تو پڑھ درود شریف پڑھ، سرکار درود شریف پڑھ، میں آپ پہ پانی پی گنا تو آپ کو بھوک لگی کر، خیر 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 میری خیر ہے، تو سرکار پہ درود پاک پڑھ۔ کس کی عزت ہو رہی ہے؟ عورت کسی کا مرد کا نام لے، توجہ کرنا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر آدمی جلال میں آ جاتا ہے، لیکن جب عورت کہتی ہے مجھے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے، محبت ہے، خدا کی قسم خامد خوش ہو جاتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ میرے آقا سے یہ بھی پیار کر رہی ہے۔ آج بھی دیکھو یہاں تک کہ دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، 10 مرتبہ آمنہ کے لال کا نام لیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سپیکر 4 کی جگہ 2 ہو سکتے ہیں، 2 کی جگہ 1 ہو سکتے ہیں، سپیکر بند ہو سکتا ہے، آقا کا نام کوئی بند نہیں کرا سکتا، یاد رکھنا۔ اب اسی طرح آؤ مکبر جب تک تکبیر میں روزانہ 10 مرتبہ نام نہ لے، امام کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ جب تک نہیں کہے گا، امام کو نام لینے کی، یہاں تک کہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ اتنا اونچا مقام ہم نے اس سرکار کو بھلا دیا۔ دیکھو آج بھی وضو کرتے ہو، قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، اب آپ کر بیٹھ جاتے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 باتیں اللہ پاک نے کھلوائیں کہ میرے بندے کیا دے، زبان کی عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ بدن کی عبادتیں، یہ مالی عبادتیں، 3 عبادتوں کے بعد فوراً کہا کہ میرے محبوب کا نام لے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام نہیں لے گا، ان پر یہاں تک کہ سلامتی، رحمتیں، برکتیں نہیں بھیجے گا، سلام پھیرنے کی اجازت نہیں۔ اب آ جائیں السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتی بھیج، رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج۔ اور آخری بات سن لیں کہ جب بھی کسی کی وفات ہونے لگے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، یہاں پر بھی خواہش ہوگی، کیا خواہش؟ کہ ابا جان کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، ہاں کیا کرتے ہوئے چلیں؟ کلمہ پڑھتے ہوئے چلیں۔ اور کلمے میں کامیابی ہے بیوی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، خامد کی خواہش یہ ہے کہ اگر میرے آقا کا کلمہ پڑھ لے گی تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کلمے کی حالت میں انتقال کر جاتا ہے، قیامت کے دن کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ یہاں تک کہ کلمے کی حالت میں اگر انتقال کر جاتا ہے، قیامت کے دن کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ قبر میں دیکھو، جو میں نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قبر میں بھی سرکار کا دیدار، اور آخرت میں بھی سرکار نے نہیں بھلایا۔ یہ جو لفظ ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے آمنہ کے لال کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ واقعی ہی سرکار کی ذات رحمت للعالمین 100% ہے۔ اللہ پاک کے نبی ہر وقت ربی حبلی امتی، اللہم اغفر لی امتی کہتے تھے، امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آج سودا کر لو، حدیثوں میں موجود ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج ہم سے سودا کر لو، یا تو آدھی امت کو معاف کر دیتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے، یا شفاعت والا تاج اوڑھ لو۔ کون سا تاج؟ شفاعت والا تاج۔ لوگوں، یہ میرے آخری دل کی آواز، اندر کا درد سنو، خدا کی قسم، اور اسے سوچا کرو، کبھی کبھی میں رو پڑتا ہوں، گناہ تیرا اور میرا، اور سجدہ اتنا لمبا سرکار کریں گے کہ 1 ہفتے جتنا ٹائم گزر جائے گا۔ کتنا ٹائم گزرے گا؟ 1 ہفتے جتنا۔ کیا خیال ہے؟ قاری نوید اطاری صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہوں سبحان ربی الاعلیٰ 3 کی بجائے 5 مرتبہ پڑھائیں تو کئی لوگ سر اٹھا کر دیکھیں، کئی لوگ کھنگورا مرے نہیں، قاری صاحب خیر ہے، آج سجدہ لمبا تھا کیوں تھی گیا؟ یہ حال ہے۔ تو سرکار شفاعت والے تاج میں ساری امت کے لیے شفاعت یوں ہی نہیں ہوگی، ذمہ داری سے، علماء کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ
ایک ہفتے جتنا ٹائم گزر جائے گا. بہرحال مجھے ٹائم مختصر دیا گیا ہے. میرا بیٹا آیا ہوا ہے, نعت پڑھو گے یا تلاوت کرو؟ ہیں, میرا بیٹا محمد طیب ذرا نعت پڑھے گا, پھر اس کے بعد میرا حسین علی. بخار اور ساری رات الٹیاں بھی رہ گئی ہیں تھوڑے سے, وہ پھر اس کے بعد حضرت جی کو مائک دے. آپ جلد مختصر. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. پڑھو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. آپ کا ہر ایک امتی جنت میں داخل ہوگا جس نے بھی ہوگا دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ 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 جب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا, رب مجھ کو بلائے گا. اللہ 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 اللہ. رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے افطار کرائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا, رب مجھ کو بلائے گا. اللہ 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 اللہ